کلینکل ویلاگ کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو، اوسٹیوپینیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے جسم کی بعض ہڈیاں بالخصوص کمر کی اور رانوں کی ہڈیاں ڈی منرلائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بیماری میں مبتلا مریض کو اس کی علامات سے پہچان لینا کافی مشکل ہے اور ایک ٹیسٹ DXA یا DEXA کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آپ نے یقیناً اپنے آس پاس ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے جن کی کمر آگے کی جانب جھکی ہوتی ہے۔ ان میں سے بیشتر لوگ اوسٹیوپینیا کے مریض ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی علامات میں شامل ہے کمر کا درد، چلنے پھرنے میں مشکل، جلدی تک جانا، جوڑوں کی سوجن اور ان میں درد اور اکڑن، اور ایسے ہی دیگر علامات بھی۔ مرض کی بروقت تشخیص بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ یہ بہت ہی آہستگی سے آگے بڑھتا ہے، اور جب ڈاکٹر یا مریض کو اس کی خبر ہوتی ہے اس دوران کئی سال نکل گئے ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اوسٹیوپینیا بھی اوسٹیوپوروسس اور اوسٹیو آرتھرائٹس کی طرح ایک لا علاج مرض ہے۔ لا علاج اس طرح کہ ڈاکٹر چاہے وہ ہومیوپیتھ ہو، ایلوپیتھ ہو یا حکیم، سبھی کے پاس ان تمام بیماریوں کا 100% اور یقینی علاج موجود نہیں ہے۔ ہاں، البتہ دواؤں کی مدد سے مرض کے بڑھنے کی رفتار کو کم اور اس کی وجہ سے ہڈیوں کو پہنچنے والے نقصانات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں اس مرض پر بہت ہی کم ریسرچ موجود ہے۔ یہ کیس جو آپ میں آج کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس ریسرچ میں ایک اضافہ ہے۔ اس میں اوسٹیوپینیا کی وجہ بڑھتی عمر، موٹاپا اور غذائی بے احتیاطی ہے۔ غذائی بے احتیاطی اس طرح کہ مریض ایک ہی طرح کا خوراک مسلسل کر رہا تھا۔ عمر 45 سال اور وزن تقریباً 100 کلو سے تھوڑا سا زیادہ۔ باقی سب تکالیف وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتائی، صرف 2 باتیں بہت خاص تھیں۔ پہلی یہ کہ مریض جب درد محسوس کرتا تھا تو بہت زیادہ بے چین ہو جاتا۔ بے چینی کم کرنے کے لیے اس کا دل کرتا کہ وہ چل پھر لے، اس سے اس کے دل کو سکون ملتا۔ دوسری بات یہ کہ چلنے پھرنے سے درد بالکل غائب ہو جاتا تھا۔ یہ ایک تکلیف دہ سلسلہ تھا کہ جب بیٹھے، لیٹے یا کھڑے ہو تو درد حاضر اور سکون غائب، اور چلنے پھرنے اور حرکت کرنے سے یہ سب غائب لیکن تھکاوٹ غالب۔ اس چکر کو توڑنے کے لیے ہمیں 2 ہومیوپیتھک دواؤں کی ضرورت پڑی۔ رسٹاکس درد اور بے چینی کو دور کرنے، جبکہ کلکیریا کارب ہڈیوں کی شکست و ریخت روکنے اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے۔ ساتھ ہی مریض کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے لائف سٹائل میں تبدیلیاں لائے۔ مریض تمباکو نوشی کا عادی تھا، تمباکو نوشی چھڑوانے کے لیے بھی اس کی کونسلنگ کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مختلف غذائیں مختلف اوقات میں کھانے کا کہا گیا۔ مسلسل ایک ہی طرح کی خوراک کھانے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں ڈی منرلائز ہو رہی تھی۔ اس مریض نے جلد ہی ہمیں آگاہ کیا کہ اس کے درد میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے اور اس کی ذہنی بے چینی بھی اب کم ہو رہی ہے۔ لیکن ہم چونکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اوسٹیوپینیا irreversible ہے، یہ مرض وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھے گا، لیکن اس کی رفتار کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ان ادویات کا باقاعدہ استعمال اور صحت مندانہ طرز زندگی کے طریقے اپنا لینا اس مریض کے لیے کافی علاج ہے۔ تو ساتھیو، کیسے لگا آپ کو ہمارا کلینکل ویلاگ؟ اگر آپ کو کلینکل ویلاگ پسند آ رہا ہے تو ہمیں سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔